اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ناظرین، میں ایک بچپن سے ایک عمل دیکھتا آ رہا ہوں جو کہ ہمارے گھر والے اکثر اوقات کرتے تھے اور مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ ناظرین ایک ایسا عمل، یعنی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ عام ٹوٹکے ہوتے ہیں، کچھ ایسے عمل ہوتے ہیں جن میں لاجک نہیں ہوتی، لیکن ان کے اثرات جب دیکھے جاتے ہیں کہ واقعی یہ کام کرتے ہیں تو وہ پھر یوز کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی میں ایک بچپن سے ٹوٹکا دیکھتا آ رہا تھا نظر بد اتارنے کا۔ ناظرین، یہ نظر بد سے مراد یہ ہے کہ خواہ کسی بندے کو لگ جائے، کسی بچے کو لگ جائے، بیمار ہو جائے، چارپائی پہ پڑ جائے، کوئی لائق بچہ اچانک نالائق ہو جائے، کوئی اچھا کام کرنے والا انسان، کمانے والا انسان اچانک چارپائی پہ پڑ جائے اور یا بیمار ہو جائے یا اس کے کچھ ذہن میں آ جائے کہ جیسے بھائی مجھ سے کام کرنے کا دل نہیں کر رہا، مجھ سے کام نہیں ہو رہا۔ اچھی بلی گھر میں بچیاں جو کام کرنے والی ہیں وہ بھی ایک دم اپنا دماغ چھوڑ دیں، یا کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے۔ فار ایگزامپل، حتیٰ کہ اگر آپ نے کوئی گاڑی خریدی ہے، موٹر بائک خریدی ہے اور وہ آئے دن خراب رہتی ہے۔ ہمارے ساتھ بھی ہوا کہ گاڑی خریدی تو آئے دن خراب، اچھی بلی گاڑی 0 میٹر خریدی ہوئی، بڑی پریشانی ہوئی۔ تو اس کے بعد یہ ٹوٹکے کیے ناظرین، بڑے میں ہنس اس لیے رہا ہوں کہ جب میں آپ کو بتاؤں گا اس ٹوٹکے کے بارے میں تو آپ کو جو اس کی انفارمیشن پتہ چلے گی، آپ کہیں گے کہ واقعی بات یہ ہنسنے والی ہے، لیکن کرنے میں کیا حرج ہے۔ اس کا تعلق کس چیز سے ہے یہ رب کریم ہی بہتر جانے، واللہ عالم۔ چیزوں کے کیا کیا اثرات ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، جب کسی پہ جادو کیا جاتا ہے، اس کے بال لیے جاتے ہیں، ان کے اوپر کچھ پڑھ کے پھونکا جاتا ہے اور اس بندے کو پھر ایک چھوٹا سا پتلا بنایا جاتا ہے، اس میں سوئیاں چبھوئی جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس بندے کے نام کے آنکھیں بنائی جاتی ہیں، جس جگہ سوئیاں چبھوئی جاتی ہیں اس جگہ پر ہمیشہ اس بندے کو درد رہتا ہے جس پہ جادو کیا جاتا ہے۔ کیا یہ لاجیکل ہے؟ کیا آپ سائنس سے اس چیز کو ثابت کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ کوئی نئی نسل کو اگر بتایا جائے کہ یہ پتلا ہے تو اس پتلے کے اوپر سوئیاں چبھی ہوئی ہیں اور یہ کیا ہوا ہے، یہ ایک بندے پہ جادو کیا ہوا ہے، اس جادو کی وجہ سے وہ بندہ پریشان ہے، نئی نسل اس لاجک کو نہیں مانے گی۔ لیکن یہ چیزیں لاجیکل سننے میں نہیں آتی ہے۔ فار ایگزامپل، بال جو میرے سر سے اتر گیا، اس بال پہ جادو کر کے مجھے تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے نا، ہوئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں پہ ہی تو جادو کیا گیا تھا جو یہودیوں نے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ فرشتوں نے آ کے بتا دیا تھا کہ وہ کہاں پر لپٹے ہوئے ہیں اور کس جگہ پر جو ہڈی پہ لپیٹے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اینی وے، ایک مثال دے رہا تھا۔ اسی طریقے سے میں آپ کو ایک ٹوٹکا بتانے جا رہا ہوں، آپ میں سے کافی لوگ وہ جانتے بھی ہوں گے، جو نہیں جانتے وہ کریں۔ سرخ مرچیں گول والی نظر بد کے لیے استعمال ہونی ہے۔ سرخ مرچیں نظر بد کے لیے کیسے؟ فار ایگزامپل، آپ کا بچہ ہے یا کوئی اللہ نہ کرے کوئی بندہ بیمار ہے، اس کو نظر بد لگ گئی ہے، اس کے بعد اس کا کام کرنے کو دل نہیں کر رہا جی، کسی بندے کا بزنس کرنے کا، کاروبار کرنے کا دل نہیں کر رہا، یا اس کا کاروبار ہی نہیں چل رہا، وہ بڑا پریشان ہے، کیا ہو گیا ہے۔ اور اگر کوئی بچہ ہے تو وہ بیمار رہتا ہے، طبیعت خراب رہتی ہے، بخار رہتی ہے، چڑچڑاپن رہتا ہے، آنکھیں کھچی سی رہتی ہیں اور ہر وقت سستی کی حالت میں رہتا ہے، تو بہت ساری علامات ہوتی ہیں جو کہ نظر بد کی علامات ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، مطلب یہ ہے کہ نظر بد لگ جانا سب سے پہلے حق ہے۔ میک شور آپ یہ سمجھیں کہ یہ حق ہے، اس میں شک و شبہ کرنا بھی غلط بات ہے۔ میاں بیوی محبت کرتے تھے، بہت اچھا سلوک تھا،
آپ دونوں آپس میں لڑتے رہتے ہیں. بیوی سے پوچھو تو کہتی ہے مجھے بھی نہیں پتہ کیا وجہ ہے، خاوند سے پوچھو مجھے بھی نہیں پتہ، لیکن لڑتے رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کو نظر بد لگی ہوتی ہے. اگر آپ اس خاوند یا بیوی سے پوچھیں، وہ کہیں گے جی میری آنکھیں بھاری بھاری ہیں، سر میں درد سا رہتا ہے، بخار کسی کیفیت ہے، الٹیوں کسی کیفیت ہے، کسی کام کرنے کا دل نہیں کر رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد ایک صحت مند انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے اور صحت مند اونٹ کو ہنڈیا پہ چڑھا دیتی ہے. یہ ایسی ہوتی ہے نظر بد. اب اس سے بچنے کا جو کلمات ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ صحیح البخاری کی حدیث میں بتا دیے، جو آپ کی اسکرین پہ آ رہے ہیں. تو یہ جو کلمات ہیں آپ کی اسکرین کے سامنے آگے ہیں، یہ آپ نوٹ کر لیجئے. جی یہ دیکھیے کہ یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے وَمِن كُلِّ عَيْنٍ لَامَّ، یعنی کہ جو ہے ہر ضرر یعنی کہ نقصان پہنچانے والی آنکھ سے بھی. اب ٹوٹکا کیا ہے اس کا غور سے ذرا دیکھ لیجئے. آپ نے سرخ گول مرچیں لینی ہیں، طاق اعداد میں لینی ہے، یہ 3 یا 5 یا 7. جس بندے پہ شک ہے کہ آپ کو نظر بد لگی ہوئی ہے، خواہ وہ آپ کو بچہ ہے، وہ مرد ہے جو کمانے والا، جو آپ کمانے کا دل نہیں کر رہا، وہ خاتون ہے جو خوبصورت ہے اور اب اس کی صحت بگڑتی جا رہی ہے اور وہ اب خاوند سے محبت بھی نہیں کرتی ہے، کیا کرنا کیا ہے، جہاں بیٹھے ہیں نا تو ایک اور شخصیت، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل مجھے نظر لگی ہوئی ہے تو ایک اور شخصیت میں یہاں بیٹھا ہوں تو وہ کیا کرے کہ سر پر مرچیں ہاتھ میں لے کے، یہ والی مرچیں ہاتھ میں لے کے، اپنے دائیں ہاتھ میں مرچیں لے کے 6 چکر، فار ایگزامپل میرے سر پہ 6 چکر گھڑی کی سوئیوں کے، جیسے اس طریقے سے یہ گھڑی کی سوئیاں ایسے گھومتی ہیں نا، یعنی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ایسے 6 چکر یہ لگانے ہیں، اور 6 چکر کے بعد 7واں چکر الٹا لگانا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور پھر اب آپ نے کیا کرنا ہے، ابھی آپ سنتے رہیے، میں آپ کو بتاؤں گا. وہ لوگ جو شک کر رہے ہیں کہ یہ کیا عمل ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے مفتی حضرات نے بھی اس عمل کو جو ہے وہ جائز قرار دیا ہے، اور شرع کے لحاظ سے جائز قرار، مفتی حضرات نے بھی. میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. اب آپ نے جو مرچیں ہیں ایسے گھما لیں. اب کیا کریں، ان مرچوں کو چولہے پر جلائیے. چولہے پر جلانے پہ آپ ڈائریکٹ رکھ دیجئے. آپ کو معلوم ہے کہ سرخ مرچ جو ہوتی ہے، اگر اس کو جلایا جائے، جب آپ کا تڑکا بھی لگاتے ہیں سرخ مرچ کا، تو کیسی جو ہے ایک گیس سی پھیلتی ہے، اس کو میں گیس ہی کہوں گا، وہ مطلب عجیب، اس کو بو کہیں یا سرخ مرچ کی خوشبو کہیں، جو بھی ہوتی ہے ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو چھینکیں آتی ہیں، آنکھوں سے پانی آتا ہے. وہ ایسی گیس ہوتی ہے جب اس کو جلایا جاتا ہے تڑکے کے لیے بھی. اب آپ نے ڈائریکٹ چولہے کے اوپر یہ سرخ مرچیں رکھ دی ہیں. یہ کرنے کے بعد، اور جب آپ نے مرچیں رکھ دی ہیں تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ کیا بو آ رہی ہے کہ نہیں، بو آ رہی ہے کہ نہیں. اگر تو نظر بد لگی ہوئی ہے، اگر تو نظر بد لگی ہوئی ہے تو بالکل ہی بو نہیں آئے گی. آپ بے شک جہاں جل رہی ہے وہاں پر سونگے جا کے آپ کو بو ہی نہیں آئے گی. 5 مرچیں تھیں یا 3 تھیں یا 7 تھیں، حیرانگی کی بات ہے کہ نہیں. یہ آپ کا 3 دن کا عمل کرنا ہے، 3 دن کا عمل. 3 دن کرنے کے بعد یہ نظر بد کو انشاءاللہ اتار دے گا، اور خود دیکھیے گا کہ کیسے ایک دم لائف چینج ہو جائے گی. ایک دم آپ کو خود اس کے بعد آپ اس کو ماننے کو تیار ہو جائیں کہ ویسے ہیں. اب آپ نے جب آپ کی بو ہی نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ نظر بد لگی ہوئی تھی، جو اب انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. اب یہ دیکھیے کہ میں نے جو ہے مختلف فتوے بھی لیے ہیں جو اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ فتویٰ نمبر بھی ہے، بلکہ انہوں نے تو یہاں پر یہ بتا دیا ہے فتویٰ نمبر میں کہ مرچوں پر آپ ایک ایک مرتبہ یہ والی آیات بھی پڑھ سکتے ہیں. جو آیات آپ کو اسکرین پہ لکھی نظر آ رہی ہیں، وَأَن يُقَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ والی ساری آیات ہیں، إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یہ پڑھ کے ان مرچوں کے اوپر، اور پھر ان مرچوں کو مریض کے اوپر جو ہے وہ گھمائیں. اور انہوں نے ایک اپنا عمل لکھا ہوا ہے ان فتوے والوں نے. پھر مفتی محمد اکمل صاحب نے QTV پہ بیٹھ کے، جو آپ اسکرین شاٹ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کا لنک ہے.
تو لال مرچ سے نظر اتارنا مفتی محمد اکمل صاحب نے باقاعدہ اس کو جائز قرار دے دیا ہے، کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو کوئی ہندوانہ عمل نہیں بتا رہا کہ کوئی پریشان ہو جائے اور مجھ پہ فتوے لگا دے کہ ہندوانہ عمل بتا رہا ہے۔ میں آپ کو وہ عمل بتا رہا ہوں جن کو مفتی حضرات صاحب نے بھی بالکل جائز اور شرع کے لحاظ سے اس کو آپ کر سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور واقعی ہماری تو نظر بد اترتی ہے، کتنے میرے بچے بیمار ہوئے، یقین کریں کہ کلاس میں فرسٹ آتے تھے، جب ان کے اوپر سے اتاری تو انہوں نے ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ ان کی صحت بھی ٹھیک ہوگی، پڑھنا بھی شروع کر دیا۔ ہمارے گھر میں تو خیر آئے دن یہ استعمال ہوتا رہتا ہے معاملہ، کیونکہ جب کہ ہم نے مفتی حضرات کے یہ عمل دیکھے تو پھر جو ہوتا ہے نا کہ دل کو یقین بھی ہو جانا، ورنہ تو میں اپنی والدہ محترمہ کو یہ کرتے ہوئے عمل دیکھتا آیا ہوں۔ تو آپ بھی ضرور کیجئے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی، جس پہ بھی ہو۔ اور اس کے بعد جب چینج آئے گی تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں یہ لازمی بتانا ہے کہ کیا آپ کو تبدیلی محسوس ہوئی ہے کہ نہیں، یقیناً محسوس ہوئی ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔